پاک ترک تجارتی حجم 5 ارب ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق، 24 معاہدوں اور MOUs پر دستخط، تجارت اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دی جائے گی۔ اسٹریٹجک تعلقات مزید مستحکم بنائے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترک صدر ایردوان کو مخاطب کر کے کہا، آپ کے دورے سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو نئی بلندی ملی۔ ترک صدر طیب ایردوان نے کہا، پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے۔ ترک صدر ایردوان 2 روزہ دورہ مکمل کر کے ترکی واپس روانہ۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا دورہ پاکستان، ایوان صدر آمد پر صدر آصف علی زرداری اور آصفہ بھٹو نے استقبال کیا، مہمانوں کو عشائیہ۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر شہباز شریف نے پرتپاک استقبال کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے معزز مہمان سے مصافحہ کیا۔ ترک صدر کو مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اور سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں 5 آپریشن، 13 خوارج ٹھکانے لگا دیے۔ ڈی خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، سرکردہ خارجی شاہ گل عرف روحانی سمیت 5 خوارج ہلاک۔ شمالی وزیرستان میں 2 سالی اور ڈپٹی میں جھڑپیں، 5 خوارج مارے گئے۔ لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز اور خوارج میں جھڑپ، 2 خوارج ہلاک۔ خیبر کے علاقے باغ میں کارروائی کے دوران 1 خارجی مارا گیا۔ ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث۔ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور مزید بڑھے گا۔ پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا کسی کا کوئی خط نہیں ملا، خط ملا بھی تو وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا۔ طیب ایردوان کی ایوان صدر آمد، صدر آصف علی زرداری اور آصفہ بھٹو نے ترک صدر اور خاتون اول کا استقبال کیا۔ مہمانوں کے اعزاز میں عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، صدر ایردوان کا دورہ پاکستانی عوام کے لیے خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ ترک صدر کے دورے سے 2 طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ طیب ایردوان نے کہا، ترک کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دیتے رہیں گے۔ ترکیے کے صدر نے پاکستان کی ترقی اور امن و استحکام کے حصول کو سراہا۔ قبرص پر پاکستان کی مسلسل حمایت پر صدر مملکت کا شکریہ ادا کیا۔ ترک صدر روانہ، آصفہ بھٹو نے گاڑی ڈرائیو کی۔ پاکستان، ایران اور ترکی کو تجارتی موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ترک صدر کا پاکستان ترکی بزنس فورم سے خطاب، کہا اقتصادی راہداری منصوبہ تجارت کے فروغ کے لیے اہم ہے۔ پاکستان اور ترکی میں تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ مستقبل میں بہترین حکمت عملی سے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ترک سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کریں گے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان 5 ارب ڈالر کے تجارتی حجم کے لیے پرعزم ہے۔ ترک صدر نے ہمیشہ کشمیر اور فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ترک خاتون اول سے ملاقات، پاکستان آمد پر ایمنہ ایردوان کا شکریہ ادا کیا۔ پاک ترک پارٹنرشپ برائے سسٹینیبلٹی کے تحت سرکولر اکانومی کی تقریب۔ مریم نواز نے کہا، ستھرا پنجاب پروگرام انتہائی اہم اور انقلابی منصوبہ ہے۔ ہم نے ماحولیاتی تحفظ میں تاریخی تبدیلی لانے کا عزم کیا ہے۔ ستھرا پنجاب پروگرام سے مقامی معیشت بھی مستحکم ہوگی۔ پاکستان کو سرسبز و شاداب بنانے کا مشن، زرعی انقلاب کی جانب ایک اور قدم۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، اہم حکومتی شخصیات، وفاقی اور صوبائی حکام کل گرین پاکستان انیشیٹو کے مختلف منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔ سمارٹ ایگری فارم، گرین ایگری مال اور تحقیقی سہولت مراکز کا آغاز ہوگا۔ کارپوریٹ فارمنگ میں استعمال زرعی مشینری اور جدید ٹیکنالوجی کی نمائش ہوگی۔ زرعی شعبے کی ترقی اور جدت سے آگہی کے لیے حکومتی شخصیات کو پیروال اور مظفر گڑھ میں ماڈل فارمز کا دورہ کرایا جائے گا۔ آرمی چیف اور وفاقی اور صوبائی حکام کے دورے سے زرعی ترقیاتی منصوبوں کو مزید فروغ ملے گا۔ ملکی معیشت کے استحکام میں زرعی ترقی کے اہم کردار، SIFC اور GPI کی کاوشیں جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں ملاقات۔ ذرائع کا کہنا ہے ملاقات میں پارٹی امور اور سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ علی امین گنڈاپور نے بانی کو صوبائی معاملات پر بریف کیا۔ بانی نے صوبائی تنظیم کے ساتھ مکمل تعاون کی ہدایت کی۔ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ بانی نے صوبے میں کرپشن کے خاتمے کے لیے خصوصی ہدایات دی۔ تحریک انصاف نے صوبہ ٹھیکے پر دیا ہوا ہے، کرپشن اور بدامنی عروج پر ہے۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں، بانی PTI نے صرف NRO کے لیے خط لکھا، یہاں حادثہ کرنے والے کو تو پکڑ لیا جاتا ہے۔
ملک کے خلاف کام کرنے پر کسی کی گرفتاری نہیں ہوتی. گورنر ہاؤس میں امن کانفرنس بلا رہے ہیں, سب کو دعوت دیں گے. 9 مئی کو حد کر دی گئی. اب آپ کو بنیادی حقوق یاد آ گئے. کیا آپ تسلیم کرتے ہیں 9 مئی کا جرم سرزد ہوا ہے؟ سویلینز کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس میں جسٹس مسرت ہلالی کا استفسار. وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا ملزمان کو آزاد عدالت اور فیئر ٹرائل کا حق ہے. جسٹس جمال نے استفسار کیا موجودہ نظام کے تحت سویلینز کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے یا نہیں. سلمان اکرم راجہ نے کہا سویلینز کا کورٹ مارشل کسی صورت ممکن نہیں. IMF کا وفد چیف جسٹس سے کیوں ملا؟ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتا دیا. کہا ہمارے دوست خط لکھ کر IMF کو شکایت لگاتے رہتے ہیں. اس پس منظر میں IMF وفد نے چیف جسٹس سے ملاقات کا وقت مانگا تھا. IMF نے گورننس اور عدالتی اصلاحات پر بات کی. چیف جسٹس نے انہیں جوڈیشل اصلاحات سے متعلق آگاہ کیا. IMF کے وفد نے کسی مقدمے کا پوچھا, نہ کوئی مقدمہ کیا. چیف جسٹس کو کہا اپنے بندے مقرر کریں تاکہ انصاف کا کام بہتر کیا جائے. سپریم کورٹ میں نئے ججوں کی تقریب حلف برداری کل ہوگی. 6 مستقل اور 1 عارضی جج حلف اٹھائیں گے. ذرائع کا کہنا ہے حلف برداری کی تقریب نوٹیفیکیشن میں تاخیر کے باعث کل تک مؤخر کی گئی. جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس تعینات. مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی تک فرائض انجام دیں گے. جسٹس جنید غفار قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ. جسٹس اعجاز سواتی قائم مقام چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ. جسٹس ایس ایم عتیق شاہ قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تعینات. شاہینوں کی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں تاریخی فتح. پاکستان نے جنوبی افریقہ کو ہرا کر ٹرائی سیریز کے فائنل میں جگہ بنا لی. اہم میچ میں ریکارڈ ہدف حاصل کر کے 6 وکٹ سے میدان مارا. 353 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف 1 اوور پہلے حاصل کیا. کپتان اور نائب کپتان پروٹیئرز کے سامنے چٹان بن گئے. 134 رنز کی شاندار اننگز پر سلمان آغا میچ کے ہیرو قرار. کپتان رضوان 122 رنز کے ساتھ ناقابل شکست. قومی ٹیم سیریز کے فائنل میں کل نیوزی لینڈ سے مقابلہ کرے گی. میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. پہلی بات تو یہ کنگ شنگ بولنا ذرا کم کریں. ایسا کوئی وہ نہیں کنگ شنگ والا. چھوڑیں گے تو تب اس پہ بات کریں گے. میرے لیے نیا رول ہے جو ٹیم نے ڈیمانڈ کی تھی. اس میں پرسنل گول نہیں تھا. ٹیم فرسٹ تھی میرے لیے. میں نے اپرچونٹی لی اس کو اویل کرنے کے لیے. کوشش میں کرتا ہوں جو میری بیسٹ پرفارمنس ہو میں دوں. مجھے کنگ شنگ کہنا بند کریں. سابق کپتان بابر اعظم کہتے ہیں ذاتی پرفارمنس نہیں ٹیم کی جیت اہمیت رکھتی ہے. میرے لیے اوپننگ نیا رول ہے. ٹیم کی ڈیمانڈ پر یہ ذمہ داری لی. کوشش کرتا ہوں اچھا کھیلوں مگر لمبی اننگز نہیں کھیل پا. سی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی 3 پاکستانی کھلاڑیوں پر جرمانہ عائد. شاہین شاہ آفریدی, سعود شکیل اور کامران غلام جنوبی افریقہ کے خلاف میچ میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار پائے. شاہین پر میچ فیس کا 25, کامران اور سعود پر 10% سے جرمانہ عائد کیا گیا. گریڈ 17 سے 22 تک کے سرکاری افسران اپنے اثاثے ظاہر کریں گے. وفاقی کابینہ نے سرکاری ملازمین کے اثاثے ظاہر کرنے کا قانون منظور کر لیا. سول سرونٹس ایکٹ 1973 کے سیکشن میں نئی دفعہ A15 کا اضافہ کر دیا گیا. سرکاری افسر اپنے اہل خانہ کے اثاثوں کی تفصیل دینے کے پابند ہوں گے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھی افسران کے اثاثوں کی تفصیلات تک رسائی ہوگی. کسی بھی افسر کی ذاتی معلومات کو خفیہ رکھا جائے گا. تنخواہ دار طبقے نے ہول سیلر اور ریٹیلر سے کہیں زیادہ انکم ٹیکس دیا. گزشتہ سال کی نسبت رواں مالی سال تنخواہ داروں کے ٹیکس میں 99 ارب روپے کا اضافہ. جولائی سے جنوری تک تنخواہ داروں نے 284 ارب روپے انکم ٹیکس دیا. ہول سیلرز نے 13 ارب 70 کروڑ, ریٹیلرز نے 19 ارب 40 کروڑ روپے انکم ٹیکس دیا. پراپرٹی کے فروخت پر 63 ارب اور خریداری پر 65 ارب انکم ٹیکس جمع ہوا ہے. موٹر سائیکل ہو, ڈمپر یا بس, اب سب کو فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی رکھنا ہوگا. وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کہتے ہیں 30 دن ہیں, گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ بنوا لیں. بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ کوئی گاڑی سڑک پر نہیں چلے گی. ڈمپر رات 10 سے صبح 6 بجے تک چلیں گے.
बगैर लाइसेंस वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। कराची में डंपर ने एक और शहरी की जान ले ली। मेमन गोट में मोटरसाइकिल सवार 45 साल का सैफुल्लाह जान बहाक। 1.5 माह में 104 अफराद डंपर टैंकर तले कुचले गए। हाफिज नईम रहमान कहते हैं कराची पर माफियाज मुसल्लत हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। अमीर जमात इस्लामी का बिजली सस्ती करने का मुतालबा। बोले बिजली बिलों में इतने टैक्स वसूल कर रहे हैं तो FBR किस लिए है? शहबाज शरीफ बताएं कीमतें बढ़ने से महंगाई कैसे कम होती है? सिंध हुकूमत का यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल फिर काबीना और असेंबली से मंजूर कराने का फैसला। सिंध काबीना हफ्ते को जामियात तरमीमी बिल पर गवर्नर के एतराज़ात पर गौर करेगी। सिंध काबीना से दोबारा मंजूरी के बाद सिंध असेंबली से जामियात तरमीमी बिल मंजूर कराया जाएगा। गवर्नर सिंध दोबारा बिल को मंजूर न करें तो 10 रोज में कानून का हिस्सा बन जाएगा। पंजाब में बेघर अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के फैसले पर अमल दरामद का आगाज। पहले मरहले में 22 अजला में 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का बेघर अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। कहा पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। मुफ्त प्लॉट किसी पर एहसान नहीं होगा, अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। गजा जंगबंदी डील बरकरार। हमास का इस्राएली अरगमानियों को रिहा करने का ऐलान। हमास ने कहा कहरा मिस्री और कतरी सालिसकारों से मुज़ाकरात मुस्बत रहे। सालिसकारों ने मुआहदे पर अमल दरामद में हायल रुकावटों को दूर करने की यकीन दहानी कराई है। बेघर फलस्तीनियों के लिए इमदादी सामान की मुसलसल फराहमी पर जोर दिया गया। हमास तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक कैदियों के तबादले पर अमल दरामद करेगा। इसराइल की जानिब से जंगबंदी डील की खिलाफ वर्जियों पर हमास ने अरगमानियों को रिहा न करने का फैसला किया था। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी वाशिंगटन DC पहुंच गए। आज सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। ट्रंप मोदी मुलाकात से कबल सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का कैपिटल हिल का दौरा। कांग्रेस अरकान को कातिलाना हमला साजिश में मोदी के मुलव्वस होने के सबूत पेश किए। सिख कम्युनिटी और भारत की दीगर अक़लियतें व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज करेंगी। जर्मनी के शहर म्यूनिख में अफगान बाशिंदे ने हड़ताल पर बैठे मजदूरों पर तेज रफ्तार कार चढ़ा दी। 28 अफराद जख्मी हुए। कार ड्राइवर 24 साल का अफगान पनाहगज़ीन गिरफ्तार। जर्मन चांसलर का कहना है मुल्जिम को सजा देकर मुल्क बदर करेंगे। म्यूनिख में कल से सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का आगाज हो रहा है। हादसा कॉन्फ्रेंस हॉल से 1.5 किलोमीटर दूर पेश आया। इजलास में 60 सरबराहान मुमलकत की शिरकत मुतवक्किल है। अमेरिका में लड़ाका तैयारा समंदर में गिरकर तबाह हो गया। अमरीकी बहरिया के हुकाम ने बताया फाइटर जेट सैन डिगो के हार्बर के करीब समंदर में गिरा। दोनों पायलट्स महफूज रहे। मछली पकड़ने वाले जहाज ने पायलट्स को पानी से निकाला। मुल्क भर में शब बारात आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाएगा। लोगों की अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी। और तरक्की पसंद अहद साज शायर फैज़ अहमद फैज़ का यौम पैदाइश। इनकलाबी फ़िक्र से दुनिया को अपना गर्दीदा बनाया। उन्हें इल्मी और अदबी खिदमात पर मुतादिद आलमी और कौमी एजाज़ात से नवाजा गया।